الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے طلاق کے سلسلے میں اسلام کا کیا موقف رہا ہے اور کس طرح سے طلاق کے سلسلے میں سختی برتی ہے اسلام نے اور اس سے دور رہنے کی اور احتیاط کرنے کی تلقین کی ہے، اس کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. آج کے خطبے میں طلاق کا طریقہ کیا ہے، اس کے کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں. پچھلے ہفتے بتایا گیا تھا کہ جب میاں بیوی کے درمیان آپس میں رشتہ کمزور ہو جائے، ملن دشوار ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر اسلام دونوں کو الگ ہونے کا مشورہ دیتا ہے. اسی کو طلاق کہتے ہیں کہ اسلام نے جو الفاظ نکاح کے بندھن سے الگ ہونے کے لیے یا میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے، ان دونوں کے رشتوں کو ختم کرنے کے لیے جو الفاظ متعین کیے ہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے اس رشتے کو ختم کرنا، میاں بیوی کا جو رشتہ نکاح کے ذریعے سے بن جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، اس رشتے سے دونوں کا الگ ہونا، اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے، جو الفاظ شریعت نے بتائے ہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے جب میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے تو اس کو طلاق کہتے ہیں. تو جو الفاظ اختیار کرنے چاہیے، کن الفاظ سے طلاق دیا جائے، شریعت نے ایسے معاملات میں لوگوں کو آزاد نہیں چھوڑا کہ منمانی جو لفظ چاہے استعمال کرے، جس طریقے کو چاہے استعمال کرے، اسلام نے اس میں آزاد نہیں چھوڑا. اس کے لیے الفاظ متعین کیے ہیں. دو قسم کے الفاظ ہیں. کچھ الفاظ صریحہ کہتے ہیں، یعنی واضح الفاظ جو صرف اور صرف طلاق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس کے دوسرے کوئی معنی نہیں ہے، اس کو صریح الفاظ کہتے ہیں. وہ تین الفاظ ہیں جو عام طور پر قرآن اور حدیث میں بار بار بیان کیے گئے ہیں. ایک ہے لفظ طلاق، دوسرا ہے لفظ سراح، اور تیسرا ہے لفظ فراق. تینوں کے معنی الگ ہونے کے ہیں. قرآن نے یہ تین الفاظ استعمال کیے ہیں. الطلاق مرتان کہا، طلاق اس کی دو مرتبہ گنجائش رہتی ہے. یا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ کہا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دیتے ہو، لفظ طلاق استعمال کیا. یا کہا تم یہ کہ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اچھے انداز میں تم انہیں رخصت کرو. اپنی بیویوں کو اگر رخصت کرنا ہے، اچھے انداز پہ رخصت کرو. او فارقوهن بمعروف، یا بھلے طریقے پر ان سے جدائی اختیار کرو. تو فراق کا لفظ یہ بھی جدائی کے لیے آتا ہے، سراح کا لفظ یہ بھی جدائی کے لیے آتا ہے، طلاق کا لفظ یہ بھی جدائی کے لیے آتا ہے. یہ تین الفاظ صریح الفاظ کہتے ہیں جو صرف اور صرف طلاق کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اگر ان تین الفاظ میں بھی کوئی بھی لفظ کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے استعمال کرتا ہے، چاہے اس کی نیت طلاق کی ہو نہ ہو، اگر اس نے اپنی بیوی سے کہہ دیا طلاق یا سراح یا فراق کا لفظ، تو اس کو طلاق واقع ہو جاتی ہے. بعد میں سو کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میری نیت نہیں تھی. ایسا نہیں. ہم نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتیاط کی تاکید کی ہے. اس لیے کہا کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں جس میں مذاق بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے. یعنی وہ الفاظ آپ مذاق میں کہیے، حقیقت میں کہیے، وہ واقع ہو کر رہتے، اس میں ایک طلاق ہے. آپ مذاق میں ان الفاظ کو استعمال کریں یا جان بوجھ کر استعمال کریں، نیت کے ساتھ استعمال کریں، دونوں حالتوں میں طلاق پڑ جاتی ہے. تو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے ان الفاظ کو زبان پر لانے میں.
دوسرے جو الفاظ ہیں اس کو کنایا کہتے ہیں. کنایا کا مطلب وہ الفاظ جس میں صراحتاً طلاق کے معنی نہیں ہے. طلاق بھی ہو سکتا ہے, دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں اس کے لیے نیت کا دل میں ہونا ضروری ہے. مثلا کوئی اپنی بیوی سے کہے تو اپنی گھر چلی جا, اور دل میں نیت کرے اسے طلاق ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے, لیکن نیت نہیں ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. یا کہے کہ تو اپنی مرضی سے چلی جا, تم اس سے الگ ہو جا, اگر طلاق کی نیت سے یہ کہا طلاق واقع ہو جاتی ہے. طلاق کی نیت نہیں ہے تو پھر اس کا طلاق واقع نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح کے الفاظ جو جدائی کے لیے تو استعمال ہو جاتے ہیں, الگ ہونے کے لیے تو استعمال ہو جاتے ہیں, لیکن صرف طلاق کے ساتھ خاص نہیں ہے, دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں. کہا تو اپنے گھر میں چلی جا, اگر اس میں طلاق کے معنی ہے تو طلاق ہو گئے, ورنہ طلاق نہیں ہوتے. تو اس کو کنایا کہتے ہیں, جس میں طلاق کے بھی معنی ہو سکتے ہیں, دوسرے معنی بھی ہو سکتے ہیں. تو جب ایسے الفاظ میں کہا جائے تو نیت کا ہونا ضروری ہے. نیت ہوگی تب طلاق ہوگا, نیت نہیں ہوگی تو طلاق نہیں ہوگا. تو یہ چیز تو الفاظ جو طلاق کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی متعین کیے. تو جو الفاظ صراحتاً ہیں اس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے, جو صراحت سے نہیں ہے اس میں نیت کی ضرورت ہے. دوسری چیز, کن حالت میں عورتوں کو طلاق دیا جائے اس کو بھی شریعت نے بتایا. ہر وقت طلاق نہیں دینا ہے. دیکھیے بعض حالات میں عورتیں نارمل حالت میں نہیں رہتی, جیسے جب عورت حیض کی حالت میں ہے تو جب حیض آتا ہے تو عورت کے مزاج میں تبدیلی ہو جاتی ہے, چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے. تو عورت عام طور پر اپنی فطری حالت میں, نیچرل حالت پہ رہتی نہیں ہے, اس میں میاں بیوی میں انبن ہونا بہت اس کے امکانات رہتے ہیں. تو اس لیے شریعت نے کہا کہ حیض کی حالت میں آپ طلاق نہ دیجیے. حرام ہے, دیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی, لیکن حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے, اس لیے کہ وہ اپنی حالت میں نہیں رہتی ہے. جب حیض ختم ہو جائے تو نارمل حالت میں آ جاتی ہے. ایسے ہی حیض کی حالت میں میاں اور بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے. جب ہم بستری نہیں کرتے تو پھر دل بستگی نہیں ہوتی ہے, اس میں مرد کا مزاج بھی چڑچڑاپن اس میں پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہا کہ اس حالت میں آپ طلاق نہ دیجیے, جب حیض ختم ہو جائے تب آپ کو اختیار ہے. تو ایسی حالت میں جب عورت حائضہ ہو یا نفاس کی حالت میں ہو, یعنی بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا خون ابھی تھما نہیں ہے, 40 دن تک عام طور پر اس کا خون نکلتا رہتا ہے, وہ ناپاک رہتی ہے, اس حالت میں میاں بیوی کی ہم بستری نہیں ہو سکتی. تو اس حالت میں بھی طلاق دینا حرام ہے, لیکن اگر طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. ایسی اس لیے کہ حضرت مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, ایک مسئلہ پوچھا. کہا کہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر, انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے جب وہ حیض کی حالت میں تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ ان سے کہیے کہ وہ رجوع کریں. رجوع کب ہوتا ہے؟ جب طلاق پڑتی ہے. طلاق تو واقع ہو جاتی ہے, لیکن ایسی حالت میں طلاق دینا حرام ہے, گناہ لکھا ہے. ایسے ہی جب عورت پاک ہو جائے اور عورت سے میاں نے صحبت کر لیا, ابھی حمل اس کا ظاہر نہیں ہوا ہے, تب بھی طلاق دینا حرام لکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ نے جوش میں طلاق دے دیا, بعد میں وہ حاملہ ہو گئی, آپ افسوس کرتے رہیں گے کہ میرا بچہ ہے اس کے پاس, تو بعد میں افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے کہا کہ اگر وہ پاک ہو گئی اور آپ نے اس کے ساتھ صحبت کر دیا اور ابھی تک حمل اس کا ظاہر نہیں ہوا ہے, اس حالت میں بھی طلاق نہیں دینا چاہیے. تو اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں. جب حیض کی حالت میں طلاق دیا جائے یا طہر کی حالت میں, ایسے وقت میں جب اس سے صحبت کی ہو اور حمل ظاہر نہ ہوا ہو, تب آپ نے طلاق دیا تو طلاق بدعی کہتے ہیں. ایسا کرنا صحیح نہیں ہے, لیکن طلاق تو واقع ہو ہی جاتی ہے. اب دوسری جو حالت ہے, جب عورت حیض کی حالت میں نہیں ہے اور آپ نے اس کے ساتھ جمع نہیں کیا ہے, تو اس وقت آپ اگر طلاق دینا چاہیں, اسباب ہے تو دے سکتے ہیں, یہ جائز ہے. سنی طلاق کہتے ہیں اس کو. یا عورت سے آپ نے ہم بستری کی, اس کا حمل ظاہر ہو گیا, وہ حاملہ ہے, آپ کو معلوم ہے,
پھر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں تب دے سکے، اس لیے کہ آپ کی مرضی، آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ حاملہ ہے، پھر بھی آپ طلاق دے رہے ہیں تو آپ کی غلطی ہے۔ تو اس لیے کہا جب حمل ظاہر نہ ہو تب طلاق نہیں دینا چاہیے۔ یہ حمل کے ظاہر ہونے کے بعد پھر افسوس کرے گا آدمی، میں نے کیوں طلاق دیا، میرا بچہ اس کے پاس چلا گیا، لیکن حمل ظاہر ہو گیا، اب آپ کی مرضی، آپ نے طلاق کیوں دیا، آپ کو معلوم تھا کہ اس کے پیٹ میں آپ کا بچہ ہے، پھر بھی آپ نے طلاق دے دیا، تو یہ طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ طلاق صحیح کہلاتی ہے، سنی کہلاتی ہے۔ اور کچھ طلاق، ابھی عورت کیا ہے بیچاری، حیض ہی نہیں آتا، چھوٹی بچی ہے، اس کو طلاق جس حالت میں چاہے دے سکتے ہیں، یا وہ عائشہ ہو چکی، عائشہ کا مطلب حیض کا سلسلہ بند ہو چکا، اب اس کو جب چاہے آپ طلاق دے سکتے ہیں۔ تیسری چیز، طلاق جو دینا ہے تو اس کو بھی طریقہ بتایا، فٹافٹ گولی چلانے کے ٹھائیں گولی نہیں چلانا ہے۔ جب گزشتہ ہفتے جو ترتیب بتائی گئی سمجھانے کا، کس طرح سے اس کو سمجھایا جائے گا، اس کے بعد اگر آپ کو طلاق دینا ہے تو جو جائز حالت ہے، یعنی وہ عورت حیض یا نفاس کی حالت میں نہ ہو، اس عورت سے ہم بستری کی ہو اور اب تک حمل ظاہر نہ ہوا ہو، ایسی حالت نہ ہو، بلکہ جائز حالت میں ہو، وہ پاک ہو یا اس کا حمل ظاہر ہو چکا ہو یا وہ حیض کی عمر کو پار کر چکی ہو، اب آپ کو طلاق دینا ہے تو ایک طلاق دیں گے اس کو۔ کتنا طلاق دیں گے؟ ایک طلاق دیں گے۔ اب ایک طلاق دینے کے بعد عورت عدت میں بیٹھے گی، اور عدت میں بیٹھنے کے لیے بھی کہا گیا کہ اگر عورت شوہر کے گھر میں رہتی ہے، شوہر کے ساتھ رہتی ہے، تو ایک طلاق دینے کے بعد عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزارے گی۔ اس کی وجہ یہ تھی، تھوڑا ایک ایک کر کے طلاق دینے کے لیے کہا تاکہ بعد میں نادم نہ ہونا پڑے، شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آپ نے ایک طلاق دے دیا جوش میں آ کر، اب عورت عدت میں ہے، آپ کے گھر میں ہے، تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے گا، تب آپ عدت میں اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ رجوع کا مطلب دو آدمیوں کو گواہ بنائیے اور کہیے کہ میں نے اس کو واپس بلا لیا، اپنے پاس واپس بلا لیا، تو پھر دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کب؟ جب وہ عدت میں ہے۔ اب وہ جو اس کی مدت ہے 3 طہر، اس مدت میں بیٹھی ہوئی ہے، اب عدت اس کی پوری نہیں ہوئی، وہ رجوع کر سکتی ہے۔ اب عدت پوری ہو گئی، وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ اب ایک طلاق آپ نے دی تھی، اب اس کی عدت پوری ہو گئی، وہ آزاد ہو گئی، اب آپ دونوں پھر ملنا چاہتے ہیں، تب ملنے کی اجازت ہے، لیکن اب نکاح کرنا ضروری ہے۔ عدت کی مدت میں اس پیریڈ میں اگر آپ ملنا چاہتے ہیں، دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دو آدمیوں کو گواہ بنائیے اور آپس میں رجوع کیجئے، ایک دوسرے کو اپنا لیجئے۔ لیکن عدت ختم ہو گئی، وہ جو پیریڈ ہے 3 طہارت کا یا 3 حیض کا، وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد اگر آپ ان سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تب دوبارہ نکاح کر کے آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ آپ نے رجوع نہیں کیا، ایسے چھوڑ دیا، تو ایک اور طلاق دیں گے، دوسری طلاق الگ سے۔ اب دوسری طلاق دینے کے بعد بھی وہی معاملہ چلے گا، وہ عدت میں رہے گی، وہ عدت میں اپنے گھر شوہر کے گھر میں ہی رہے گی۔ اس پیریڈ میں بھی اگر وہ رجوع کرنا چاہیے دوسرے طلاق کے بعد، وہ رجوع کر سکتا ہے، نہیں تو پھر وہ آزاد ہو جائے گی۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، وہ آزاد ہو گئی۔ 2 طلاق کے بعد تک آپ کو رجوع کرنے کا، اس سے دوبارہ ملنے کا حق رہتا ہے۔ کب؟ جب الگ الگ دیں گے، الطلاق مرتان کا 2 مرتبہ طلاق میں آپ کو اختیار رہتا ہے۔ اس کے بعد جب 3 طلاق دیں گے تو پھر دوبارہ آپ مل نہیں سکتے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ اگر 2 طلاق کے بعد بھی آپ اس کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہتے ہیں، اچھی حالت میں، بھلی حالت میں رکھیے، اس کو کوستے ہوئے، اس کو تکلیف دیتے ہوئے نہیں، اچھی حالت میں رکھنا ہو تو رکھیے، یا او تسریح بإحسان، 3 طلاق آہستہ اچھی حالت میں اس کو جدا کیجیے۔ یہ نہیں کہ طلاق ہو گئی، اب یہ اس کو بدنام کر رہا ہے، وہ اس کو بدنام کر رہی ہے، دونوں خاندان والے ایک دوسرے کو بدنام کر رہے ہیں، جتنی دشمنیوں اور تہمت کے الفاظ ملے وہ سب ان پر چسپاں کیے جا رہے ہیں۔ نکاح سے پہلے تو دونوں ایک دوسرے کی اتنی تعریف کے آسمان پر چڑھا رہے ہیں، اب طلاق ہو گیا تو جتنی برائیاں ہیں ایک دوسرے پر فٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کون سا مسلک ہے؟ اسلام نے کہا اعدلوا، عدل و انسان سے کام لیجیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، آپس کی دشمنی، ناانصافی پر نہ ابھارے۔
آپس میں دشمنی بھی ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کی اسلام اجازت نہیں دے سکتا. ایک دوسرے پر تہمت لگانا، ایک دوسرے کو بدنام کرنا، ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتا. اور یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ طلاق بھی نہیں دے رہے ہیں، ساتھ میں بھی نہیں رہے، لٹکا رہے ہیں. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، بیوی سے آپ کی نبھتی نہیں ہے، آپ طلاق بھی نہیں دے رہے اور اس کو اپنے پاس بھی نہیں رکھتے، ایسے ہی چھوڑ کر رکھتے ہیں. نہ وہ بیچاری دوسرے سے شادی کر سکتی ہے، نہ وہ آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے، اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے. ایسے بھی ظلم کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. رکھنا ہے تو بھلے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، کہا رکھنا ہے اچھی حالت میں رکھیے، بھلائی کے ساتھ رکھیے، اچھا برتاؤ کرتے ہوئے رکھیے. اور اگر اس کو الگ کرنا ہے او تصریح بإحسان، اچھی حالت میں اس کو الگ کیجئے. بدنام کرنا، تہمت لگانا، تکلیف دینا، ایک دوسرے پر الزامات لگانا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. اب 3 طلاق ہونے کے بعد پھر وہ اپنے گھر میں عدت گزارے گی. اب اس کو ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت نہیں، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو جاتی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دیا پھر اس کے بعد اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، الا کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اپنی مرضی سے، اس نیت سے نہیں کہ مجھے حلالہ کرنا ہے، پرانے شوہر سے مجھے شادی کرنی ہے، اس نیت سے نہیں، بلکہ وہ اپنی مرضی سے، اس کو اختیار ہے، عدت ختم ہو گئی، پیریڈ ختم ہو گیا، اب اس کو دوسرے سے شادی کرنے کا اختیار ہے. اب اس نے دوسرے سے شادی کی، اس سے صحبت ہوئی، اس کے ساتھ رہی، پھر کسی وجہ سے وہ اس سے طلاق ہو گئی یا وہ مر گیا، اب اس کی عدت گزر گئی، اب وہ شادی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. یہ حلالہ کا مطلب. حلالہ اسی لیے کہا کہ دوبارہ پھر وہ آدمی جرات نہ کرے 3 طلاق دینے کی، اس لیے کہ 3 طلاق دینے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. کوئی شریف عورت، کوئی پاکیزہ عورت، کوئی باحیا عورت یہ نہیں چاہتی ہے کہ پہلے شوہر کے پاس جانے کے لیے دوسرے سے شادی کرے، اس سے صحبت کرے، پھر اس سے چھوڑے پھر جائے. کون یہ کھلواڑ کرے گی؟ حدیث میں تو لعنت کی گئی، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. اس شخص پر اللہ نے لعنت کی ہے جو حلالہ کرتا ہے، اس نیت سے عورت سے شادی کرتا ہے کہ اس سے شادی کر کے اس کو پھر طلاق دیں گے تاکہ وہ اپنی عورت سے، اپنے مرد سے شادی کر سکے دوبارہ. یا اس مرد کے لیے جو اپنی عورت کو دوبارہ شادی کرنے کے لیے ابھارتا ہے کہ مجھ سے شادی کرنا ہے تو کسی دوسرے سے شادی کیجئے، پھر اس سے صحبت کیجئے، پھر طلاق لیجئے، پھر میرے پاس آئے، اس مقصد سے اپنی عورت کو ابھارتا ہے. یا وہ عورت جو اسی نیت سے کسی سے شادی کرتا ہے، ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ. لعنت ہے اللہ کی، اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جو حلالے کے لیے شادی کرتا ہے یا حلالہ کے لیے شادی کرنے پر ابھارتا ہے، ایسے شخص پر لعنت کی ہے. بلکہ بہت سارے علماء کے یہاں وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے یہاں وہ نکاح تو ہو جاتا ہے اس لیے کہ ظاہراً نکاح ہے، لیکن دوسرے ائمہ کے یہاں وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے جو حلالے کی نیت سے ہو، اس لیے کہ وقتی نکاح، ٹیمپروری نکاح، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے کہا کہ 3 طلاق دینے کے بعد پھر دوبارہ وہ رجوع نہیں کر سکتا، الا کہ وہ مسئلہ ایسا ہو جائے وہ عورت اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کے لیے کسی سے شادی کی، پھر اس سے صحبت کی، پھر اس سے زندگی گزاری، پھر کسی وجہ سے دونوں الگ ہو گئے یا وہ مر گیا، تب پھر وہ چاہے تو اپنی عدت کے بعد اس سے نکاح کر سکتی ہے، ورنہ 3 طلاق کے بعد پھر گنجائش نہیں رہتی. اسی لیے کہا کہ 3 طلاق ایک ساتھ نہ دیجئے، حرام ہے کرنا، لیکن کریں گے تو طلاق ہو جائے گی. تو اس لیے کہا کہ ان سب معاملات میں، طلاق کے معاملات میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے. جو ترتیب شریعت نے بتائی ہے اس کو سامنے رکھیں. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، اپنے علماء سے پوچھ لیجئے. جلد بازی میں، جذبات میں، غصے میں یا اور کسی چیز میں تاؤں میں آ کر فرق فٹک سے طلاق مت دیجئے. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی. اگر ہم نے غلط کیا ہے، کسی عورت پر ظلم کیا ہے، کل اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا. یہ استحضار رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر چلنے کی توفیق دے.